بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روبرو کے ناظرین سامعین کی خدمت میں سلام۔ پچھلے چند دنوں سے کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، میں ان کو باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کسی چیز کی مکمل طور پہ تصدیق نہ ہو جائے اس کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں اندازہ ہے یا اندرون خانہ سے یہ بات نکلی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سننے آ رہی ہیں کہ ملک میں اب سوچ میں، خاص طور پہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں جن کے ہاتھ میں وقت کی بھی اور حکومت کی بھی اور ہر چیز کی باغ دوڑ ہے، وہ اس چیز میں محسوس کر رہے ہیں کہ اب صورتحال کو بہتر ہونا چاہیے اور حالات کو بدلنا چاہیے۔ اگر ایسی یہ سوچ بن رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئین کی طرف بھی واپس جائیں گے، ہم قانون کی حکمرانی کی طرف بھی واپس جائیں گے اور ایک ہم مہذب دور کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اس کے کس وجہ سے ایسی بات ہو رہی ہے؟ مثلاً ایک تو یہ کہا بھی جا رہا ہے، بلکہ اخباروں میں کسی نہ کسی انداز میں یہ بات ہو بھی رہی ہے، اور دو ایسے معتبر شخصیات ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو بدلنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور جو بیک ڈور چینلز ہیں ان میں ان کی کافی رابطے ہو چکے ہیں۔ وہ دو شخصیات، دو حضرات کون سے ہیں؟ ایک نام لیا جا رہا ہے محمد علی درانی صاحب کا، اور دوسرا نام لیا جا رہا ہے حامد خان صاحب کا۔ محمد علی درانی اس قسم کے کاموں کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، بڑی معروف شخصیت ہیں۔ پچھلے کئی ایسے ادوار بھی آئے، اس وقت بھی ان کی بھاگ دوڑ سے حالات میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی اور انہوں نے ایک پل کا کام انجام دیا، اور اس وقت بھی وہ اب آ چکے ہیں سامنے سین پر، کھلم کھلا آ چکے ہیں۔ ان کی تصویریں بھی آ رہی ہیں میڈیا میں، ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور ان کی طرف سے امید افزا باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، اور اکثریت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ان کی عوام میں پذیرائی جو ہے باقی تمام جماعتوں سے زیادہ ہے، اور اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش کافی کم ہے، کہ ان تینوں سے وہ رابطے میں ہیں، یعنی عمران خان سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے۔ اور کوشش یہ ہے کہ ان سب لوگوں کی آپس میں مفاہمت ہو جائے، مفاہمت سیاسی نہیں بلکہ آئینی طریقے سے، اور ملک میں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ یہ بڑی اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ اور دوسرے ایک اور صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، وہ ان کا نام بھی بڑا معروف ہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، ان کے دوست کہے جا سکتے ہیں۔ ان کا نام ہے حامد خان۔ حامد خان ایک بہت ہی قابل اور بڑے مانے ہوئے، بڑے معروف اور مشہور قانون دان ہیں، اور زیادہ وہ وکالت تو سپریم کورٹ میں ہی کرتے ہیں، کبھی کبھی اس سے کم کسی کورٹ میں بھی آ جاتے ہیں، اور بڑے اہم موقعوں پہ ہمیشہ وہ بڑے متحرک ہوتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کے مقدمات ہوں، چاہے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کا ذاتی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ، حتیٰ کہ وہ پرانے چیف جسٹس آپ کو یاد ہوں گے افتخار محمد چودھری صاحب، وہ ان کے لیے بھی بڑے متحرک تھے۔ تو ہر وہ بندہ جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ حامد خان صاحب جو تھے وہ عمران خان کے مقدمات کے لیے بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور وہاں سے ان کو بڑی کامیابی ملی تھی۔ یہ حامد خان اور عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق جو ہے وہ پچھلی صدی سے شروع ہوا ہے، جب عمران خان نے اپنی جماعت بنانے کا سوچا تو اس کے جو قریب ترین جو مشیر اور دوست اور ساتھی تھے وہ ان میں سے حامد خان ایک تھے،
اور اس کے ساتھ یہ دونوں مل کے انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اس کا قانونی ڈھانچہ تیار کیا اور یہ ساتھ دونوں چلے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ان میں آپس میں فاصلے بھی ہو گئے، دراڑیں بھی پڑیں، اور اس کی وجہ جو میڈیا میں پڑھنے میں آتی تھی وہ یہی تھی کہ حامد خان جو تھے بڑے سخت اس چیز کے قائل ہیں کہ ہر صورت میں آئین کے مطابق چلنا چاہیے، عوام کی مقبولیت کے زور پہ آگے بڑھنا چاہیے، اور کسی بھی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ سہارا چاہے کوئی سول اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے کسی قسم کی خفیہ قسم کی سودے بازی ہو، وہ ان سب چیزوں کے بہت سخت خلاف ہیں۔ جو یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ چند ایک ایسے اقدامات تھے تحریک انصاف کے جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور کچھ ان میں تھوڑی سی دوریاں بھی ہوئی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ سب دوریاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے۔ میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ خبر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے کسی متعلقہ شخصیت سے، تو یہی کہا جائے گا کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ حامد خان جو ہیں وہ اس رابطے کروانے کا ایک بڑا معتبر اور مؤثر ذریعہ ہیں، یعنی عمران خان کے درمیان اور باقی جو مختلف فریق ہیں ان کے درمیان رابطہ کروانے میں۔ یہ چیز اس لیے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اب آثار کافی نظر آ رہے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو اچھی چیزیں ہونی چاہیے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اخبارات میں شاید یہ اعلان آیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں یا کسی ہفتے میں وہ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو آپ یہ سمجھیے کہ اس کو انتخابات کا اعلان نہیں ہے، وہ انتخابات کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف صوبائی حکومتوں کو اور جو جتنے دوسرے ادارے ہیں جن کا انتخابات میں کوئی کردار ہوتا ہے ان سب کو انہوں نے خط بھی لکھ دیے ہیں اور ان کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز درست ہے تو پھر تو یہ وہی چیز ہو رہی ہے جو کہ تحریک انصاف کا شروع سے مطالبہ بھی تھا اور موقف تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں، لوگوں پہ، قوم پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو یہ اس کا اہل سمجھتی ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرے، ملک کا انتظام چلائے اور یہ بندوبست کرے۔ تو اگر یہ انہوں نے عندیہ دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے، تو امید بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے، لیکن الیکشن کمیشن ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو آگے پیچھے ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ کہہ دینا جو ہے وہی کافی ہے جس کی وجہ سے امید بن جاتی ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ دو تین اور بڑی اہم چیزیں بھی ہوئی ہیں، مثلا جو سپریم کورٹ ہے ان کے جو فیصلے آئے ہیں اس کے حساب سے وہ تمام بڑے سنجیدہ نوعیت کے کیسز جس میں بہت اربوں روپے کی کرپشن کا، بدعنوانیوں کا معاملہ تھا، اور جو کہ سارے کے سارے ایک ہی ترمیم کے ساتھ ختم ہو چکے تھے، وہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ سابقہ اپنی پوزیشن پہ بحال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے ہر محب وطن کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، اس کے لیے یقیناً بہت بڑی خبر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جاتا ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے اس کے سربراہ عمران خان کو جاتا ہے اگر یہ چیز قائم رہتی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب اس کو دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوگا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اور جن جن لوگوں نے بدعنوانیاں کی ہیں ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک اور بڑی زبردست خبر جو ہے اسی دنوں میں اور اسی وقت آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیض آباد جو تھا دھرنا، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ نظر ثانی کیس کو سماعت کے لیے
مقرر کر دیا ہے۔ وہ دھرنا آپ کو یاد ہے، اس میں تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا اور اس میں کافی نقصان پہنچا تھا اس وقت کی حکومت تحریک انصاف کو، اور اس کو بالکل آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اس کو سماعت کوئی ہوئی نہیں تھی، اور بالکل ایک سمری سے سماعت کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس پہ اب نظر ثانی ہوگی، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے گا نا کہ کون سی قوتیں تھیں جو اس دھرنا کروانے میں پیش پیش تھی، کون سے لوگ تھے جو اس کی حمایت کر رہے تھے، اور کون ایسے لوگ تھے جن کو اس کی ذمہ داری جن پہ آتی ہے۔ یہ بھی خبر بہت زبردست آ رہی ہے۔ ساتھ ہی ایک چوتھی خبر اس کے ساتھ بھی آ رہی ہے، جس میں نواز شریف کے واپس آنے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ آپ نے بھی اخباروں میں پڑھی ہوگی۔ وہ تاریخ جو دی گئی ہے وہ ہے 21 اکتوبر، یعنی اگلے مہینے کی 21 تاریخ، جس میں کہا گیا کہ وہ تشریف لائیں گے اور لاہور میں وہ اتریں گے۔ پہلے تو یہ خبریں سننے کو ملی تھیں کہ بڑا شاندار اور تاریخی اور بڑا زبردست استقبال ہوگا۔ اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ نہیں، ویسا استقبال شاید نہیں بندوبست کیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ مینار پاکستان پر آئیں گے اور جلسہ کریں گے اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مزید دلچسپ خبر ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی بات جتنی بھی کی گئی ہے کہ حالات میں تبدیلی نظر آتی ہے، خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی نظر آتی ہیں، بے یقینی کی کیفیت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ سابقہ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف، جو چند دن پہلے کافی لمبے قیام کے بعد ولایت سے واپس آئے تھے، صرف 24 گھنٹے ٹھہرے ہیں شہر لاہور میں، اور اگلی جہاز پہ فلائٹ پہ بیٹھ کے وہ واپس لندن چلے گئے ہیں۔ ان کے جماعت کے مختلف لوگوں سے، ان کے قریبی ساتھیوں سے بار بار پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا، خیریت ہے، کیوں واپس گئے ہیں، تو لیکن کسی کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ اب وہی جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں، جس کو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو خبر نہیں ہم ابھی کہیں گے کیونکہ تصدیق ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، سننے میں یہ آیا ہے کہ پیغام بہت سخت ان کو بھیجا گیا ہے نواز شریف صاحب کو، کہ آپ اول تو واپس تشریف لانے کی زحمت گوارا نہ کریں، اور اگر کوئی واپس آنے کی صورت بھی ہو تو پھر آپ اپنے جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنے کو تیار رہیں، اور آپ کو کسی طرح کی کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو یہ بھی بہت بڑی جیت ہے، میں سمجھتا ہوں، ان قوتوں کی، ان عناصر کی، اور خاص طور پہ اس سیاسی جماعت کی، میری مراد تحریک انصاف سے ہے، جنہوں نے یہ تقاضا کیا تھا، جن کا یہ ایک پرزور نعرہ تھا کہ ہر ذمہ دار شخص کو اس کے کام کی، اس کی غلط کاریوں کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا، کسی قسم کی ان کو چھتری مہیا نہیں ہو رہی نواز شریف صاحب کو، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ قانون کی حکمرانی کا تقاضا ہے کہ ان پہ وہ پہلے نااہل قرار دیے گئے تھے، پھر اس میں ترمیم کر کے 5 سال اس نااہلی کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد جو ایک اس وقت جو مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ بھی جو کام کرے اس کی بھی ایک مزید اپیل ہونی چاہیے، تو اپیل کی گنجائش بھی نکالی گئی، اور وہی مقدمہ اب سنا جا رہا ہے کہ کیا وہ اپیل رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے۔ تو اگر یہ بات واقعی ایسے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا سخت پیغام جو ہے وہ لے کے ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب گئے ہیں، اور بظاہر یہ بات درست بھی لگتی ہے کہ آخر کیا ایسی کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ ان کو فوری طور پہ واپس جانا پڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ بات درست ہے جو کہ جس کے بارے میں عام اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تھا آپ دیکھیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو کہ پی ٹی ایم میں ان کی ساتھی تھی مسلم نون کی، وہ بھی کھل کے تقریباً میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے۔ تو اگر برابر کا موقع کی بات ہے، یعنی نون کو جو
سہولتیں مل رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے، اور اگر ان دونوں کو ملنی چاہیے تو اس سے بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملیں، اس کے لیڈر کو بھی ملیں۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح ہوگا۔ اگر عمران خان کو جو بھی جھوٹے سچے مقدمات اس پہ بنائے گئے ہیں اس کا سب کا سامنا کرنا ہے تو پھر باقی لیڈروں کو بھی کرنا چاہیے۔ توشہ خانہ جو ہے وہ کوئی صرف عمران خان کا تو معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں وہ دوسری جماعت کے لیڈروں پر لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے کوئی بڑی قیمتی گاڑی لے لی ہے، کسی نے کوئی اور قیمتی چیز لے لی ہے، تو وہ سارے مقدمات جو ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں تاکہ سب کو اپنے اپنے دفاع کا موقع ملے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل پاکستان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، قوم کے لیے ایک اچھی امید کا پیغام بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جب آپ سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مصدقہ خبروں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔